بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد زبیر ہے اور میں بیسیکلی یہاں سے بلانگ تو نہیں کرتا. آئی ہیو ٹریولڈ آل دا وے فرام پشاور. میں نے ٹیسٹ دیا تھا لا گیٹ کا 24 جولائی 2022 اینڈ آئی اسکورڈ 93. ان فیکٹ آئی ٹاپ دیٹ ون ٹیسٹ. لیگل ایتھکس اور قانونی شہادت میں آئی گوٹ فل مارکس. So I can say I'm in a very better position to guide you how to prepare قانونی شہادت and legal ethics. قانونی شہادت کو آپ نے پڑھنا اور سمجھنا ہے اور لیگل ایتھکس کو صرف پڑھنا ہی کافی ہے. یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے یہ چیزیں. لیگل ایتھکس میں وہ ساری باتیں آپ کو ملے گی جو ہمیں کرنی چاہیے بینگ ممبرس آف دی بار، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. کوئی بھی سینئر یا جونیئر آپ کو یہ چیزیں پریکٹس کرتے ہوئے نہیں ملے گا. بہت کم، نہیں ملنے سے مراد مطلب 1 اور 2%، وہ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، بٹ جنرلی آپ کو یہ چیزیں نہیں ملتی. ہم یہ سٹارٹ کر رہے ہیں. اس کا جو دوسرا پورشن ہے فرام رول 145 اور پھر آنورڈز اس میں جاتے ہیں. آپ نے اس میں 4 چیزیں جیسے یہاں سر نے ان کو ڈیوائڈ کیا ہے، یہ ڈویژن آپ کو بک میں بھی ملے گی. یہ ایک تو یہ ہے ہمارے کہ ہم نے اپنے جو ہمارے بھائی ہیں ایڈوکیٹس ہیں ان کے ساتھ ہم نے کیسا بیہیو رکھنا ہے، کیسا رویہ ہمارا ہونا چاہیے ان سائڈ دی کورٹ رومز، اور جو ہماری بار کی پالیٹکس ہوتی ہے، ہمارے بار میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہیں ہماری کہ ہم نے اپنے کلائنٹس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. میرے بھائی نے کہا کہ کلائنٹس وہ ہیں جنہوں نے ہمیں فیس دینی ہے. میرے خیال سے کلائنٹس وہ ہوتے ہیں جن سے ہم نے فیس لینی ہے، وہ دیتے نہیں ہیں. اور اس کے بعد ہیں کہ ہم نے کورٹس میں کیسے پیش آنا ہے، کورٹس کو ہم نے کیسے ایڈریس کرنا ہے، کیسے اسسٹنس دینی ہے. اور اس کے بعد جو ہم پر سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہیں وہ ہے کہ ہمارا کیسا بیہیو ہونا چاہیے ٹورڈز دی جنرل پبلک. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ نے لیگل ایتھکس یا پروفیشنل ایتھکس کو کیسے کور کرنا ہے. دیکھیں، یہ 10 مارکس جو ہیں یہ ایچ ای سی والوں نے آپ کو دے دیے ہیں. اگر آپ یہ 10 مارکس نہیں لیتے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ آپ کی اپنی غلطی ہے. اگر آپ اس میں 9 مارکس بھی لیتے ہیں نا تو وہ بھی آپ کی غلطی ہیں. آپ کو اس میں 10 آؤٹ آف 10 سکور کرنا چاہیے. اور اس کا بہت سمپل سا فارمولہ ہے. یہ ٹوٹل غالباً 43 رولز بنتے ہیں. یہ آپ ود ان 1 آور بہت آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں آپ نے صرف 2 چیزیں کور کرنی ہیں. میں یہ آپ کے ساتھ میں نے یہاں اپنے بک میں ہائی لائٹ کیے ہیں وہ تمام الفاظ، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا. آپ نے اس میں ایک تو شل اور شل ناٹ، ان چیزوں کا ہائی لائٹ کرنا ہے کہ کہاں یہ مینڈیٹری پروویژن آتا ہے اور کہاں یہ مینڈیٹری پروویژن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا اس میں ہے کہ جو کسی بھی رول کا جو سب سے امپورٹنٹ ورڈ ہیں وہ 1 یا 2 ہیں تمام ہر رول میں. جیسے آپ رول اگر پڑھیں رول 34 تو اس میں آپ کو ایک ہی چیز ملتی ہے، ڈگنیٹی اینڈ ہائی اسٹینڈنگس. ٹھیک ہے جی. دوسرے رول میں آپ کو ملتا ہے ایڈورٹائزمنٹ. تیسرے رول میں آپ کو ملتا ہے کہ جی آپ نے ان لائسنس بندے کو نہیں اس کو الاؤ کرنا کہ وہ آئیں اور وہ کریں، یعنی کہ ٹاؤٹزم کو آپ نے فروغ نہیں دینا. اسی طرح سے لاسٹ میں جیسے انہوں نے ڈسکس کیا تو جونیئر جو ہیں دے ول آلویز بی رسپیکٹفل ٹورڈز دی سینئر اینڈ ایلڈر ممبرس. اب جب بھی لا گیٹ کے آپ پاس پیپرز اٹھا کے دیکھیں وہاں اس رول میں سے 2 چیزیں پوچھی جاتی ہیں، جونیئر اینڈ ینگرز. اس کے ساتھ کہ یہ رسپیکٹفل ہمیشہ رہیں گے. کن کے ساتھ رہیں گے؟ سینئر اور ایلڈر ممبرس کے ساتھ. اور اسی طرح سے سینئر اور ایلڈر سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ جونیئر کی ہیلپ کریں گے. سو یہ وہ طریقہ ہے کہ جن سے آپ نے یہ تمام کے تمام رولز کور کرنے ہیں. رول 45 کلائنٹ کبھی بھی کوئی بھی وکیل ایسی کوئی بھی چیز قبول نہیں کرے گا جو کہ اس کے کلائنٹ کے مفادات کے اگینسٹ ہو. فار ایگزامپل آپ کا کیس لگا ہوا ہے اور آپ نے وہاں بحث کرنی ہے یا کوئی اپلیکیشن موو کرنی ہے، کوئی بھی اور آپ نے ایکٹیویٹی کرنی ہے جو کہ آپ کو کرنی چاہیے اپنے کلائنٹ کے لیے. کوئی بھی اپوزٹ جو آپ کا کلائنٹ ہے آپ کا، یا کوئی اپوزٹ کونسل ہے یا کوئی بھی اور بندہ ہے، وہ آپ کو اپروچ کرتے کہ یار آپ آج جو ہیں وہ پیش نہ ہو، ٹھیک ہے، میری دوستی کی خاطر، کچھ پیسوں کی خاطر، اس چیز کی خاطر، اس چیز کی خاطر. اب دس از سم تھنگ وچ ٹرولی ڈیمیج یور کلائنٹ. یہ آپ کے کلائنٹ کے انٹرسٹ کے خلاف ہیں، اس کے مفادات کے خلاف ہیں. آپ نے اس چیز کو کبھی بھی قبول نہیں کرنا. اسی طرح سے نیکسٹ رول یہ کہتا ہے کہ جب بھی کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے وہ آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں شیئر کرتا ہے، اپنی بہت ساری کانفیڈینشیل انفارمیشن وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے. اگر ہم فیملی لا کی بات کریں، فیملی لائرس کی بات کریں، تو اب دیکھیے وہاں پر جو آپ کے ساتھ سٹوریز شیئر کی جاتی ہیں
وہ بہت کانفیڈینشیل ہوتی ہیں، وہ ایسی سٹوریز ہوتی ہیں کہ شاید اسپاؤسز کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہ ہو. اسی طرح آپ کے پاس ایک کلائنٹ آتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ یار میں نے یہ جرم کیا ہے، پوری دنیا میں شاید وہ یہ بات کسی اور کو نہیں بتا سکتا، بٹ یو جسٹ بینگ ہز کونسل وہ آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. نو، دس از یور سول ریسپانسبلٹی ٹو کیپ دس کانفیڈینشیل انفارمیشن ان یور سیکرٹ باکسز. یہ آپ پر بہت باری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اب اس رول میں جو نارملی سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو آپ کا پہلے کلائنٹ تھا، فارمر آپ کا کلائنٹ تھا، اس وقت نہیں ہے، اس وقت اس نے آپ کے ساتھ کوئی انفارمیشن شیئر کی تھی، کیا آپ وہ ڈسکلوز کر سکتے ہیں؟ تو نہیں، آپ وہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جب وہ آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر رہا تھا اس وقت وہ آپ پہ ٹرسٹ کر رہا تھا، آپ اس کے کونسل تھے. آپ نے قانونی شہادت میں آرٹیکل 9 بھی پڑھا ہوگا، اور آرٹیکل 9 کے ساتھ اگر آپ اس کو ملا کے پڑھیں آرٹیکل 11 اور 12 کے ساتھ پرٹیکولرلی، تو وہاں بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ جب کلائنٹ آتا ہے وکیل کے ساتھ تو وکیل اس کی وہ چیزیں شیئر نہیں کرے گا، پریویلیج کمیونیکیشن میں آتی ہیں، اور اسی طرح سے کلائنٹ بھی جو لیگل ایڈوائزز ان کو ملتی ہیں وہ شیئر نہیں کریں گے. نیکسٹ رول ہے جی کہ این ایڈوکیٹ شل ناٹ ایکسیپٹ پروفیشنل امپلائمنٹ وداؤٹ فرسٹ ڈسکلوزنگ. آپ کا اپوزٹ کلائنٹ کے ساتھ کوئی رشتہ ہے، وہ آپ کا کزن ہے، بھائی ہیں، پڑوسی ہیں، یا جو سبجیکٹ میٹر ہیں، فار انسٹنس جو پراپرٹی ہیں اس میں آپ کے انٹرسٹ ہیں، سو آپ نے پہلے اپنے کلائنٹ کو بتانا ہے کہ جس کے خلاف آپ کیس کر رہی ہیں یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا کزن ہے. لیٹر آن آپ کو پتہ چلے گی جی آپ کے کلائنٹ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا جو میرے وکیل صاحب ہیں وہ تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو دیکھیں یہ آپ کی ڈگنیٹی پر بات آ گئی کہ آپ تو اپنے کزن کا کیس کر رہے ہیں تو آپ میرے خلاف ہی جائیں گے. اس لیے بہتر یہی ہے، بہتر نہیں بلکہ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کو بتائیں کہ میرا اس کے ساتھ یہ رشتہ ہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ مجھ سے کیس کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرا کزن ہے جو آپ کا مخالف ہیں، ٹھیک ہے، یا جس پراپرٹی پہ آپ کیس کر رہے ہیں یہ فار ایگزامپل ہماری خاندانی زمین ہے، یا میری کسی فیملی وغیرہ جو ہیں وہ اس کا ان کی لڑائی چل رہی ہے، تو یہ چیزیں آپ کو ڈسکلوز کرنی ہے. آپ کا کوئی بھی ریلیشن ہو، کوئی بھی انٹرسٹ ہو، یو ہیو ٹو ڈسکلوز اٹ ٹو یور کلائنٹ، یو ہیو ٹو ٹیل ہم، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہیں این ایڈوکیٹ شل ناٹ ریپرزینٹ کنفلکٹنگ انٹرسٹ. وہ جیسے پالیٹکس میں کہتے ہیں کہ آپ نے دونوں سائڈ وکٹ کے دونوں سائڈ پہ نہیں کھیلنا. یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ملزم کی بھی وکیل ہوں اور آپ اس کے کمپلیننٹ کی بھی ہوں. آپ مدعی اور مدعے دونوں کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے. آپ نے ایک ہی ٹیم کی طرف سے کھیلنا ہے، آپ ایک ہی پارٹی کی وکیل ہو سکتے ہیں ایک سائڈ پہ. نیکسٹ رول ہے کہ جس بھی پراپرٹی وغیرہ کا آپ کیس کر رہے ہیں، آپ وہ پراپرٹی نہ اپنے نام پر نہ ہی کسی اور نام پر کسی بھی شکل میں آپ وہ خرید نہیں سکتے. فار ایگزامپل یہ ایک روم ہے جس کا میں جس بھی بندی کا یہ روم ہے اس کا میں کونسل ہوں اور میں نے اس کے لیے یہ کیس کیا، ٹھیک ہے، اور ہماری بات ہو گئی کہ جی اگر یہ کیس ہوا یہ روم آپ رینٹ پہ دیں گے تو مجھے اتنا رینٹ آنا چاہیے، یا یہ روم آپ میرے نام کر دیں گے، یا بعد میں جب یہ روم آکشن ہوگی تو میں یہ خرید دوں گا. ان چیزوں سے پروہیبٹ کیا گیا ہے وکلا کو. نیکسٹ ہیں کمنگ. اب دیکھیں اس رول 150 میں جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بات بتائی تھی، آپ نے دیکھیں این ایڈوکیٹ شل ناٹ اور کمنگل، یہ دو وہ امپورٹنٹ ورڈز ہیں کہ جن کو اگر آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں، آپ ان کو انڈر لائن کرتے ہیں، آپ کو اس پورے رول کا کانسیپٹ سمجھ آ جاتا ہے کہ what does it actually say. it says میں وکیل ہوں، میرا ایک کلائنٹ ہے، اس کی پراپرٹی میں نے اپنی پراپرٹی کے ساتھ مکس اپ نہیں کرنی. کمنگل کا مطلب ہوتا ہے مکس اپ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دینا، ٹھیک ہے جی، تو یہ نہیں کرنا. اسی طرح سے اگر کلائنٹ کی پراپرٹی سے کوئی چیز آ رہی ہے، پیسے وغیرہ ہیں، کوئی بھی اور چیز ہیں، کوئی بھی اور انٹرسٹ مل رہے ہیں، کوئی موسٹلی جیسے کہ اگر ہم دیکھیں رینٹ وغیرہ جو ملتی ہیں، تو اگر وہ آپ کو مل رہی ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کو بتائیں کہ آپ کی پراپرٹی سے یہ چیز ملی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ سے کہیں کہ اچھا آپ نے مجھے فیس نہیں دی، ٹھیک ہے 20,000 جو رینٹ آئے تو 20,000 یہ کھٹ کے اب 80,000 پیچھے رہ گئے. یہ کام نہیں کرنے آپ نے، ٹھیک ہے. فیس کے حوالے سے بھی ہم آگے جو ہمارا نیکسٹ پورشن ہے اس میں ہم پڑھیں گے. اچھا بینگ اے کونسل آپ کی یہ بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. این ایڈوکیٹ شل ناٹ ایڈوائز دی کمنسمنٹ آف پروسیکیوشن اور ڈیفینس آف کیس انلیس ہی ہیز بین کنسلٹڈ ان ریفرنس دیئر ٹو. کوئی بھی وکیل کسی کو بھی کوئی بھی کیس سٹارٹ کرنے کا نہیں کہے گا. یعنی کہ ایک جگہ ایک کیس نہیں بنتا اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایف آئی آر کروا دیں، تیرا بھائی دیکھ لے گا. یہ کام آپ نے نہیں کرنی. یا اسی طرح ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک بوگس مقدمہ ہے اور آپ اس کی فضول میں اس میں فردر آپ لیٹیگیشن کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کیس ہے نہیں بنتا اور آپ اس کو بنا رہے ہیں.
یہ کام ایک ایڈوکیٹ کو سوٹ نہیں کرتے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں. شل ناٹ کے ساتھ جب کوئی بھی پروویژن آف لا آتا ہے تو اٹ مینز اٹس مینڈیٹری. کہ شل کا مطلب کہ وہ آپ نے کرنا ہے, شل ناٹ کا مطلب کہ بالکل نہیں کرنا. تو جہاں اب دیکھیں ان تمام پروویژن میں ہمیشہ ناٹ کے الفاظ مل رہے ہیں, اس کا مطلب کہ کوئی بھی وکیل کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا. جب ہم اس کی اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. کرنا چاہیے کی والی بات نہیں ہے یہاں پہ. وہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کو نا وہاں آپشن دیے ہوئے ہوں گے میں یا میں ناٹ. یہ آپشن تو ویسے دیے نہیں جاتے موسٹلی, لیکن کبھی کبھی یہ بھی دیے جاتے ہیں ought to اور not ought to be. اس کا مطلب ہوتا ہے چاہیے یا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے میں ناٹ کا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. جو ہمارا ٹیسٹ تھا 24 جولائی کا, اس میں غالباً 30 سے زیادہ MCQs اس قسم کے آئے تھے. ان چیزوں کا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے. یہ چیز آپ کو تبھی سمجھ آئے گی جب آپ بیئر ایکٹ سے گو تھرو کریں گے. جب تک آپ بیئر ایکٹ نہیں پڑھیں گے آپ نہ تو کسی رول یا سیکشن آپ کو سمجھ آئے گی, نہ ہی آپ اس کو اٹیمپٹ کر سکیں گے, کیونکہ وہاں انہوں نے ایک لفظ کو ادھر سے ادھر کر دینا ہے, آپ کا پورا MCQs غلط ہو جائے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کو پڑھیں. خاص طور پہ لیگل ایتھکس جو ہیں یہ آپ ود ان 1 hour کور کر سکتے ہیں. سو شل ناٹ کا میں آپ کو بتا رہا تھا, شل ناٹ کا مطلب کہ کوئی بھی وکیل ایسا کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, کون سا کام؟ کہ وہ کمنسمنٹ آف پروسیکیوشن کا مطلب ہے کسی بھی کیس کو سٹارٹ کرنے کا نہیں کہے گا. نیکسٹ ہے an advocate in his professional capacity shall not advise the violation of any law. کوئی بھی وکیل کسی کو بھی قانون توڑنے کا نہیں کہے گا. جیسے موسٹلی آپ دیکھتے ہیں ہم وکیل سارے ایسے ہی کرتے ہیں, ٹریفک رولز کی وائلیشن کرتے ہیں, ہر بندہ کرتا ہے. سب سے پہلے میں کرتا ہوں, اس کے بعد کوئی اور کرتا ہے. ہمیں یہ کام نہیں کرنے چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن ہم سب لوگ یہ کرتے ہیں. اسی لیے شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں وہ ساری باتیں ہیں جو کہ ہمیں کرنی چاہیے لیکن ہم نہیں کرتے. تو اسی طرح سے جیسے تلاشی نہیں دیتے وغیرہ وغیرہ, یہ تمام چیزیں ایک وکیل کو نہیں کرنی چاہیے. اور اس کے بعد ہے اٹ از دی رائٹ آف ایڈوکیٹ ٹو انڈرٹیک دی ڈیفینس. جب ایک دفعہ آپ نے کسی کا کیس لے لیا تو اس کے بعد آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی جتنی بھی لیگل رائٹس ہیں آپ ان کو پروٹیکٹ کریں, ان کو وہ رائٹس دلوائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کی ایک پرسنل اوپینین ہے, ہو سکتا ہے آپ شراب کو بہت ناپسند کرتے ہیں, بینگ اے مسلم ہمیں کرنا بھی چاہیے. ایک بندے پہ شراب کا الزام لگا اور آپ نے اس کا کیس صرف اس لیے لیا کہ یار میں نے اس کو سزا دلوانی ہے کیونکہ یہ شراب پیتا ہے. آپ کو کیسے پتہ وہ شراب پیتا ہے؟ اور اگر آپ کو پتہ بھی ہے لیٹ سپوز, تو آپ پھر کیس نہ لیں اگر آپ اس چیز سے نفرت کرتے ہیں. بٹ ونس یو ٹیک اٹ, ونس جب ایک دفعہ آپ نے وہ کیس لے لیا, اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی لیگل رائٹس کو پروٹیکٹ کریں. یہ خاص طور پہ یہ چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی. یہ جو بلاسفیمی کے کیسز ہوتے ہیں وہ کچھ لوگ اس لیے لے لیتے ہیں کہ ہم نے ان کو سزا دینی ہے. بھئی اگر آپ نے ان کو سزا دینی ہے تو آپ ان کے اگینسٹ لڑیں, آپ ان کے وکیل ہو کے ان کو سزا نہ دلوائیں. ٹھیک ہے جی. ان فکسنگ فیس 154, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک وکیل کو فیس فکس کرتے ہوئے نہ اتنی زیادہ فیس بتانی چاہیے کہ وہ کلائنٹ ہی آپ سے بھاگ جائیں, اور نہ اتنی کم فیس بتانی چاہیے کہ ساتھی وکلا آپ سے ناراض ہو جائیں کہ یار یہ 5000 میں عام لوگ یہ کام کر رہے ہیں, آپ اس کو 500 کا کہہ رہے ہیں. یا ایک مقدمہ ہے, فار ایگزامپل آپ کا کلائنٹ امیر ہے, اس کی کیس کی ٹوٹل پرائز 500 بھی نہیں ہوگی, اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا امیر ہے, اس کے پاس پیسے ہیں تو اسے 5 لاکھ لے لو. یہ کام ایک وکیل کو نہیں کرنی چاہیے. آپ نے مناسب فیس بتانی ہے ہمیشہ, جتنی فیس بنتی ہے آپ اتنے بتائیں. اگر وہ پے کر رہے تو ویل اینڈ گڈ, نہیں پے کر رہے تو آپ نہ کریں کیس. آگے کچھ گائیڈ لائنس دی ہوئی ہیں اسی رول میں آپ کو کہ فیس فکس کرتے ہوئے کن کن باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. جیسے کہ کیس آپ کے سامنے آتا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا اس میں 1 سال لگ سکتا ہے, اس میں میری اتنی محنت ہوگی, یہ کیس کیا مجھے الاؤ کرے گا کہ میں باقی کیسز میں بھی پیش ہو سکوں, یعنی کہ یہ مجھ سے کتنا ٹائم کنزیوم کرے گا. یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے فیس فکسیشن کرنی ہے. 155 ہمیں بتاتا ہے کہ کلائنٹ کے ساتھ آپ نے فیس کے حوالے سے کنٹروورسیز میں اٹیچ نہیں ہونا. یعنی یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ کلائنٹ کا کیس کریں پھر آپ اس کے بعد کلائنٹ پر ہی کیس کریں کہ جی اس نے مجھے فیس نہیں دی. اکثر ایسے ہوتا ہے. تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایتھیکلی اور بہت ہی مطلب ایک سوفسٹیکیٹڈ وے میں جس حد تک ہو سکتا ہے آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ فیس فکس کرتے ہوئے ان تنازعات سے دور رہیں. ایک اچھے طریقے سے آپ اس کے ساتھ فیس فکس کریں.
اور کوشش یہی کرنی چاہیے، مطلب جب آپ سب لوگ پریکٹس میں آئیں گے، آئی ہوپ سو بہت سارے لوگ پریکٹس کرتے بھی ہوں گے، تو فائنل آرگومنٹ سے پہلے آپ یہ سارے کام ختم کریں، ٹھیک ہے؟ تب تک آپ فائنل کیس کو فائنلی آرگو ہی نہ کریں جب تک وہ آپ کو پوری فیس نہیں دیتا۔ 156 اس میں لکھا ہے کہ وکلاء کے خلاف یہ جو بد اعتمادی ہے یا نفرت ہوتی ہے یہ کس چیز سے جنم لیتی ہیں؟ تو یہ رول ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اور کسی بھی چیز سے نہیں، بلکہ صرف یہ ایک پوائنٹ ہے، یہ اس چیز سے جنم لیتی ہیں کہ جب وکلاء کیس جیتنے کے لیے ہر حد تک چلے جاتے ہیں، جب وکلاء کوئی بھی کام کرنے سے گریز نہیں کرتے اپنے کیس کے لیے، تو اس پوائنٹ پر لوگ پھر ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ وکیل ہیں، اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اپنے کیس کے لیے، آپ کے پاس کوئی لیگل رائٹ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے کیس کے لیے کچھ بھی کریں، نہیں، آپ کا کام ہے لیگلی وہ بیٹل کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ لیگلی اس کے لیے لڑیں، اس کے جو بھی لیگل رائٹس بنتے ہیں آپ ان کو دلوانے کی بھرپور کوشش کریں، ہاتھا پائی کرنا، پولیس اسٹیشنز جانا، کورٹ کی باہر جو ہیں وہ ایک دوسرے سے الجھنا، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ چیزیں آپ کو سوٹ نہیں کرتی۔ اس پروفیشن کو پروفیشن آف لارڈز اس لیے نہیں کہا جاتا کہ یہ امیروں کا پروفیشن ہے، اس پروفیشن کو پروفیشن آف لارڈز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں جو لوگ اس پروفیشن میں آتے ہیں دے شوڈ بیہیو لائک لارڈز۔ اگر یہ لارڈز کا ہی پروفیشن ہوتا جس سینس میں ہم اس کو لیتے ہیں تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم جیسا کوئی غریب اس پروفیشن میں نہ آتا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس پروفیشن میں صرف وہی لوگ سروائیو کرتے ہیں جو لارڈز کی طرح بیہیو کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ پروفیشن آف لارڈز کا مطلب کچھ اور ہے۔ آپ کچھ بولیں؟ جی بتائیے۔ سینئر کاؤنسل کہتے ہیں کیس ہمیشہ کلائنٹ ہی جیتتا ہے، کلائنٹ ہارتا ہے، وکیل صرف ریپرزینٹ کرتا ہے۔ ہاں جی، وہ نیم بخاری کا بہت فیمس جملہ ہے کہ موکل ہارتا ہے، وہ سنا ہے اپنی پاناما کیس میں اس نے کہا تھا، تو وہی جی اسی سے جو لائٹ میرا کوشچن ہے، بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ روکر وغیرہ جاتی ہے یا پولیس اسٹیشن میں یا کہیں جگہ پہ ریپرزینٹ کرنا پڑ جاتا ہے کلائنٹ کو، تو وٹ ہوتا ہے، جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ اب اس کی بات نہیں سن رہے کلائنٹ کی، فار ایگزامپل راہداری کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں بات نہیں سن رہے پولیس اسٹیشن، پرٹیکولرلی پولیٹیکل جب ایشوز ہوتے ہیں، جی 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 تو اس کا ایڈمنسٹریٹو کا جو ہے وہ اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے، دین کیا کرنا چاہیے؟ یو شوڈ گو اوور دیئر اور ناٹ؟ نو، obviously not۔ دیکھیں اگر سر اس کا کلائنٹ سفر نہیں کرے گا۔ دیکھیں آپ کا کلائنٹ سفر کر رہے ہیں لیکن اگر آپ وہاں جائیں گے تو آپ سفر کریں گے، کیسے؟ پولیس والا غلط کر رہے ہیں نا، آپ کے پاس ایک راستہ ہے، آپ عدالت میں آئیں، آپ ان کو بتائیں ان کے پاس، جیسے آپ نے ایگزامپل دی راہداری کا، ٹھیک ہے، ٹرانزیکٹری بیل ان کو ملی ہوئی ہیں اینڈ ہی از انٹائٹلڈ ٹو گو اینڈ اپیئر بیفور دی کمپیٹنٹ کورٹ، لیکن پولیس والے خلاف ورزی کر رہے ہیں تو آپ پولیس والوں کے خلاف آئیں، بجائے اس کے کہ آپ وہاں خود جا کے پرسنلی پولیس والوں کو کہیں کہ جی یہ ہے وہ ہے۔ ہاں، یہ اس میں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ آپ کلائنٹ کو اسسٹ کریں، ان کو آپ مشورہ دیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے راستے میں۔ اب ہماری یہ جو ڈگنیٹی ختم ہو رہی ہے اس پروفیشن میں، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم عدالتوں کے باہر ساری جنگیں لڑتے ہیں، عدالتوں میں نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ تو ہو سکتا ہے کسی اور کی کوئی ڈیفرنٹ اوپینین ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہم وکیل ہیں، ہمارا کام عدالتوں میں ہے، جب ہم عدالتوں سے دیکھیں، شیر جنگل میں شیر ہوتا ہے، وہ شہر کے باہر نہیں ہوتا، اور جنگل کے باہر جب وہ آتا ہے پھر وہ شیر نہیں ہوتا۔ اگر ہم بادشاہ ہیں، ہم شیر ہیں، تو ہمیں عدالتوں میں ہی رہنا چاہیے۔ اچھا، اسی میں آگے اسی رول میں ایک پتہ نہیں آپ کے پاس کون سا لائن ہوگا، بٹ موسٹ پرابلی آپ 6 یا 7 لائن میں آپ آئیں، ایک سینٹینس لکھا ہوئے نو فیئر آف جوڈیشل ڈسفیور اور پبلک انپاپولیرٹی۔ اب یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے کلائنٹ کے لیے فار ایگزامپل آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات ہمیں کرنی چاہیے، یہ میرے کلائنٹ کے لیے بہت ضروری ہے، پھر آپ نے اس چیز کو نہیں دیکھنا کہ اگر میں یہ بات کروں گا تو جج صاحب کیا سوچیں گے، پبلک کیا سوچے گی، میرا مخالف کیا سوچے گا، مخالف کلائنٹ کیا سوچے گا، مخالف وکیل کیا سوچے گا، یا ایون میرا اپنا کلائنٹ کیا سوچے گا اگر میں یہ بات کروں گا۔ آپ کو ان چیزوں سے بالکل ہی ماورا ہو کر اپنے کلائنٹ کے لیے تمام جو اس کی لیگل رائٹس ہیں وہ اویل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، when an advocate is a witness for his client being a جیسے دیکھیں کوئی بھی بندہ ایک ہی ٹائم پہ اپنے کیس میں جج نہیں ہو سکتا، کوئی بھی بندہ ایٹ دی سیم ٹائم جج اور
وکیل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی بندہ ایٹ دی سیم ٹائم ایک ہی کیس میں جج اور گواہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے کوئی بھی وکیل صاحب ایک کیس میں وکیل اور گواہ نہیں ہو سکتے۔ میں نے یہاں مرڈر ہوتے بھی دیکھا اور میں یہی کیس عدالت میں جا کے اس کو فائٹ بھی کر رہا ہوں اور ساتھ میں گواہی بھی دے رہا ہوں کہ یس آئی ایم این آئی وٹنس۔ ان چیزوں سے ہمیں لیگل ایتھکس نے روکا ہے۔ اگر آپ گواہی دے رہے ہیں آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ اس کا ٹرائل نہ کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ کو کرنا چاہیے ٹرائل، پھر آپ گواہی نہ دیں، آپ لسٹ آف وٹنس سے اپنا نام نکال دیں، یا جیسے کرمنل کیس میں کیلنڈر آف وٹنس سے پھر آپ اپنا نام نکال دیجیے، آپ اس میں گواہی نہ دیں۔ ہاں ایک چیز کی اجازت ہے اس میں، اور وہ ہے کہ جہاں فارمل میٹرز ہو، فار ایگزامپل آپ نے کسی چیز کو اٹیسٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی ڈاکومنٹس آپ نے اپنے قبضے میں رکھا تھا، اس حوالے سے آپ گواہی دے سکتے ہیں کہ ہاں یہ چیز میرے پاس تھی، اس وقت سے لے کے اس وقت تک تھی، یا فار ایگزامپل یہ اٹیسٹیشن، یہ مہر وغیرہ میرا ہے، اس حد تک آپ کو اس کی اجازت ہے۔ 158 ہیں، اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ کلائنٹس انسسٹ کرتے ہیں کہ جی اسی دن ہمیں تاریخ چاہیے، ہفتے کو ہی آپ رکھوا دیں، ٹھیک ہے، یا فار ایگزامپل جب ان کو پتہ چل جائے نا، جیسے ہمارا ایک کیس ہے، وہاں پہ ایک بندے نے سیکنڈ میرج کیا تھا اور وہ سرکاری ملازم ہیں، تو وہ صرف ہفتے کو ہی آ سکتا تھا، ہم جان بوجھ کر ہفتے کی ڈیٹ نہیں لیتے تھے تاکہ اس کو وہاں ڈیمیج ملے۔ اب یہ چیز ان ایتھیکل ہے، اور لیکن میں کیا کرتا، میری بھی سینئر مجھے یہی کہتے تھے کیونکہ ان کا پرسنل کیس تھا، لیکن یہ ان چیزوں سے روکا گیا ہے کہ جب ایک کلائنٹ ایک وکیل صاحب کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہی دن چاہیے، حالانکہ وہ کام اگر کسی اور دن ہو تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ہفتے کی جگہ اگر جمعے کو ہو جائے تو کوئی نقصان نہیں ہونے والا، لیکن پھر بھی اگر کلائنٹ انسسٹ کر رہے تو وکیل صاحب سے کہا گیا ہے کہ بھئی آپ نے اپنی ضمیر کی آواز سننی ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ کا کلائنٹ جو بول رہا ہے از اٹ فیئر، کیا اس کی بات ماننی بھی چاہیے یا نہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا پورشن آتا ہے وہ ہے 159، یہ کورٹ کی کہ یہ ایک وکیل کو کورٹ کے ساتھ کیسے اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے ٹورڈز دی کورٹ۔ تو سب سے پہلے اس میں بات یہ ہے کہ آپ نے رسپیکٹفل ایٹیٹیوڈ اپنانا ہے، ججز کے ساتھ بدتمیزی کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، ان کو گالیاں دینا، ان چیزوں سے روکا گیا ہے۔ جب کوئی بھی وکیل یہ کرتا ہے نا تو دیکھیں جنرل پبلک کا عدالتوں سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، وہ یہی سوچتے ہیں کہ اب جیسے یہ ججز کا ایشو آیا ہے تو آپ پوری سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے جی یہ پاکستان واحد ملک ہے کہ جہاں ججز انصاف مانگ رہے ہیں۔ اب کوئی بھی عام بندہ جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جب ججز کو انصاف نہیں مل رہا تو مجھے کیسے ملے گا، وہ اپنی عدالت لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سو اسی لیے آپ چونکہ آفیسر آف دی کورٹس ہیں، اس لیے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ عدالت کے سامنے عزت والا رویہ اختیار کریں، آپ رسپیکٹفل رہیں، اور یہ رسپیکٹ اس لیے نہیں کرنی کہ آپ کا کیس لگا ہوا ہے، آپ نے اس سے کوئی مفادات ہیں، یہ رسپیکٹ عدالت کی اس لیے کرنی ہے کیونکہ عدالت رسپیکٹ کے قابل ہے، ٹھیک ہے، عدالت رسپیکٹ ڈیزرو کرتی ہے۔ ججز آر ناٹ فری ٹو فائٹ دیئر کیسز، جب ججز پہ تنقید ہوتی ہے وہ اس تنقید کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہاں پہ بار کونسلز کو بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، وکلاء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر ججز پہ انفیئر تنقید ہو رہی ہے تو وہ اس کا جواب دیں، لیکن اگر کوئی جج غلط کام کر رہے تو وکیل کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ پھر اس کے خلاف لڑے بھی، ٹھیک ہے۔ ججز اگر کوئی بندہ ان پہ غلط تنقید کر رہے ہیں، وکلاء کی ذمہ داری ہے کہ اس تنقید کا سامنا کریں، ٹھیک ہے، اس کا جواب دیں، کیونکہ ججز اپنی کیا کہتے ہیں وہ اپنا کیس نہیں لڑ سکتے۔ لیکن اگر کوئی جج غلط کام کر رہے ہیں، پیسے لے رہے، رشوت لے رہے، بدتمیزی کر رہے، کیس نہیں سن رہا صحیح طریقے سے پراپرلی، وہ جیسے نارمل ایک پریکٹس ہے کہ کوئی بھی جج ٹائم پہ نہیں آتا، اور مزے کی بات یہ کوئی بندہ اس کو مائنڈ بھی نہیں کرتا، تو اب ان چیزوں کے خلاف وکلاء کو سٹینڈ لینا چاہیے۔ نیکسٹ ہے جی اس میں کہ کسی بھی وکیل کو پروسیس آف دی کورٹ میں انٹرفیرنس نہیں کرنی چاہیے۔ فار ایگزامپل ایک گواہ کو سمن کیا جاتا ہے کہ آپ آئیں گواہی دیں، اور آپ بینگ کونسل اس کو کہتے ہیں سمن پہ آپ نے دستخط نہیں کرنا، آپ نے نوٹس ریسیو نہیں کرنا۔ اکثر ایسے ہوتا ہے، پلینٹف لے کر آتے ہیں جی، کلائنٹ لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے، نوٹس ایشو ہوتے ہیں، ہم اپنے کلائنٹ کو کہتے ہیں کہ نوٹس ریسیو نہیں کرنے، 2-3 مہینے تو اس کو کھپنے دھونا پہلے، ٹھیک ہے، جب ایکس پارٹی ہوگا پھر ہم ود ان 30 days آئیں گے، ایکس پارٹی توڑوائیں گے تاکہ پلینٹف کا خرچہ ہو جائے۔ اب ان چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی گواہ ہیں، اگر اس کی گواہی ضروری ہے، وہ کسی فیکٹ کو اسٹیبلش کر رہا ہے، اس کی گواہی سے کیس ثابت ہو رہا ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اسے کہیں کہ آپ یہاں پر گواہی دینے آئیں، ٹھیک ہے جی۔
161 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی وکیل انٹینشنلی کسی بھی گواہ کے بیان کو، مخالف وکیل کی اسٹیٹمنٹ کو، کسی قانون کو، کسی کیس لا کو مس کوٹ نہیں کرے گا. مس کوٹ سے مراد یعنی کہ اس کو غلط انداز میں پیش نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، قوانین کی غلط تشریح آپ نے عدالت کو نہیں بتانی. آپ تو تشریح کرنا عدالت کا ہی کام ہے، لیکن آپ نے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے ان کو غلط اسسٹنس نہیں دینی. ٹھیک ہے، اب جیسے فار ایگزامپل اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ایک لا آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایک اور لا آ جاتا ہے، یعنی کہ وہ پچھلے والا ریپیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا. ایک ہمارا آئی گیس 7 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے ایف آئی آر پہ کہ سیکنڈ ایف آئی آر جو ہے وہ نہیں ہوگی. 2018 کی ایک ججمنٹ ہے. اب اگر اس کے اوپر فار انسٹنس 9 رکنی بینچ کا ایک فیصلہ آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی سیکنڈ ایف آئی آر ہوگی، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ 9 رکنی بینچ کا فیصلہ آ گیا ہے، آپ پھر بھی جان بوجھ کے وہ 7 رکنی بینچ کا فیصلہ عدالت میں دے رہے ہیں، تو یہ غلط کام ہے. یہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے. آپ عدالت کو غلط اسسٹ کر رہے ہیں. یا آپ کو یہ پتہ ہے کہ جی ایک قانون جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر ہو چکا ہے، عدالت نے اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں، یا تو اس کے اوپر ایک اور قانون آ گیا ہے یا عدالت نے اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دیا، وہ ریپیل ہو گیا ہے، وہ منسوخ ہو گیا ہے، پھر بھی آپ آ کر عدالت کے سامنے انہی چیزوں کے حوالے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو پتہ ہے انٹینشنلی کی بات کی گئی ہے، ایک تو ہے نا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے قانونی شہادت کا آرٹیکل 112 پڑھا ہوگا کہ جہاں پہ عدالت کو پتہ ہونا چاہیے قوانین کا. ٹھیک ہے، اس میں پہلا پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ عدالت کو قوانین کا پتہ ہونا چاہیے. فیکٹس وچ نیڈ ناٹ ٹو بی پرووڈ میں یہ چیز آتی ہے. اور ایک میکسم بھی ہے، لیٹن میکسم ہے کہ a judge should wear all the laws in the sleeves of his gown، کہ مطلب اس سارے قوانین کا انہیں پتہ ہونا چاہیے. تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ ریپیل ہو چکا ہے، انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر ہو چکا ہے، وہ آپ نے مس کوٹ نہیں کرنا، وہ آپ نے عدالت کو نہیں بتانا. اسی طرح سے آپ نے کسی گواہ، کسی پارٹی، اپنے مخالف وکیل، کسی کیس لا، کسی اسٹیچوٹ، کسی بک کو، اس کی کسی بھی سیکشن، پروویژن، آرٹیکل، اس کی کسی بھی السٹریشن کو مس کوٹ نہیں کرنا. وہ جیسے ہیں آپ اگر ایز اٹ از بتا سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ. اگر آپ ایسا نہیں بتا سکتے تو آپ نہ بتائیے، آپ عدالت کو غلط اسسٹنس نہ دیں. اگر کورٹ کو پتہ چلیے کہ اس کاؤنسل نے مجھے مس لیڈ کیا، اپنی ہو گیا، تو عدالت کیا سزا دے سکتی ہے؟ عدالت سزا نہیں دے سکتی، بس عدالت کے پاس قلم ہوتا ہے اور آپ کا کیس گیا، اس میں اتنی ہوتا ہے. مارکڈ اٹینشن اینڈ ان یوزول ہاسپٹیلٹی. ہاں ویسے جب عام لوگ یہ کرتے ہیں نا تو ان پہ اکثر وہ کمپلینٹ درج کر لیتے ہیں کہ جی انہوں نے عدالت کو چیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، فالس ایویڈنس میں تو یہ نہیں آتا، پرجوری کا تو کیس نہیں، لیکن چیٹ وغیرہ کا وہ اکثر کر لیتے ہیں، لیکن وکیل پہ وہ نہیں کرتے. مارکڈ اٹینشن، ججز کے ساتھ جو ہیں وہ دوستیاں وغیرہ نہیں کرنی، غیر معمولی جو ان کی مہمان نوازی ہیں وہ نہیں کرنی. یہ نہیں ہے کہ صبح آپ کا کیس لگا ہوئے تو رات کو آپ اس کو افطار ڈنر پہ بلائیں. ٹھیک ہے، تو صبح ظاہر ہے وہ آپ کا فیور ہی کرے گا، وہ تو پھر مجبور ہو جائے گا، تو یہ چیزیں بھی نہیں کرنی. دی پرائمری ڈیوٹی آف این ایڈوکیٹ انگیجڈ، جو لوگ یہ کچہری میں جاتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ہر کورٹ میں ایک پبلک پروسیکیوٹر ہوتے ہیں، ایک پی پی ہوتے ہیں. اب ان کی ہمیشہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ کی طرف سے ایک کونسل ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے خلاف کیس لڑیں گے، لیکن ان کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ کیا انصاف ہو رہا ہے اس کیس میں، کیا قانون فالو کیا جا رہا ہے یا نہیں. پبلک پروسیکیوٹر کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کسی کو سزا دے. ٹھیک ہے، اگر ان کو لگتا ہے کہ اس گواہ سے اس ملزم کی بے گناہی ثابت ہو رہی ہے یا اس ثبوت سے اس کی بے گناہی ثابت ہو رہی ہے، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اس گواہ کو پیش کریں، اس ڈاکومنٹ کو پیش کریں. یہ نہیں ہے کہ اس گواہ کو بھی آپ چھپا لیتے ہیں، اس ڈاکومنٹ کو بھی آپ پیش نہیں ہونے دیتے. کیونکہ اس سے آپ کا ریکارڈ خراب ہو جائے گا، پھر یہ آپ کے ریکارڈ میں آئے گا کہ اچھا ایک اور جو ہے وہ کیس میں اس سے بندہ بری ہو گیا. اس کے بعد ہیں کوئی بھی ایسا مقدمہ جو کہ عدالت میں چل رہا ہو تو اس حوالے سے آپ نیوز پیپر میں کوئی پبلیکیشن وغیرہ نہیں کریں گے. یہ آپ لوگ دیکھتے ہیں آج کل ٹیلی ویژن پہ مطلب جو زیر سماعت مقدمات ہوتے ہیں، جو پینڈنگ ایڈجوڈیکیشن ہوتی ہیں، اس پر یہ وکلا حضرات آتے ہیں، باتیں وغیرہ کرتے ہیں. تو ایک چیز ہوتی ہے انفارمیشن، ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ ایسے کمنٹس پاس کرتے ہیں کہ جس سے ان مقدمات پہ اثر پڑ سکتا ہو. جیسے وہ اس سے پہلے وہ سر نے کہا تھا کہ یہ کیا وہ آپ کا کوئی کویشچن تھا شاید. ہاں، تو ایک چیز ہوتی ہے جو لیکچرز وغیرہ ہوتے ہیں، دیکھیں یہ انفارمیشن میں آتا ہے. ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے
کہ جب آپ خود کہتے ہیں کہ جیسے یہ ٹیلی ویژن پہ ایڈورٹائزمنٹ چلتی ہیں کہ ہیڈ اینڈ شولڈر وغیرہ کا اور یہ باقی، یہ ایڈورٹائزمنٹ کے زمرے میں آتی ہے. انفارمیشن دینا یہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس انفارمیشن میں آپ نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ اس کام کے لیے پھر آپ مجھ سے رابطہ بھی کریں، وہ اس میں نہیں آتی. اٹ از دی ڈیوٹی آف ایڈوکیٹس ٹو انڈیویٹ ٹو امپلیمنٹ پولیٹیکل کنسیڈریشنس. جب بھی ججز کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہیں اور وکلاء کو پتہ ہے کہ یہ پولیٹیکل کنسیڈریشنس پر ہو رہی ہیں، سیاسی بنیادوں پر یہ فیصلے ہو رہے ہیں، سیاسی بنیادوں پر یہ تعیناتیاں ہو رہی ہیں، تو وکلاء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کے خلاف پروٹیسٹ کریں، وہ ان چیزوں کو روکیں. ججز کی اپوائنٹمنٹ میں صرف ایک چیز ہونی چاہیے اور وہ ہے ان کی جوڈیشل فٹنس، کہ کیا یہ لوگ وہ سیٹ ڈیزرو کرتے ہیں یا نہیں. اگر وہ ڈیزرو نہیں کرتی تو وکلاء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کے خلاف لڑیں، ان چیزوں کو سٹرائک کریں. ٹھیک ہے. اچھا، جب عدالت میں آپ کا کیس لگا ہو تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پیش ہوں. اگر آپ پیش نہیں ہو سکتے تو کوئی الٹرنیٹیو ارینجمنٹ کریں، جیسے کہ ہم اپلیکیشن وغیرہ موو کرتے ہیں فار ایڈجرنمنٹ. اور نیکسٹ ہیں کہ جب تک آپ سے پوچھا نہ جائے آپ نے کوئی اوپینین نہیں دینی. فار ایگزامپل آپ کسی کیس میں عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے ایک اور کیس چل رہے ہیں اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ جیسا آپ کو کہتے ہیں کہ یہ پوائنٹ اس طرح سے نہیں ہے، اس طرح سے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر کسی اور کا کیس ہے آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں. ہاں، جب آپ سے پوچھا جائے تب آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، اپنی اوپینین دے سکتے ہیں، لیکن وہ اوپینین بھی میک شور کہ وہ آپ فیئر اوپینین دے. یہ نہیں ہے کہ جس سائڈ پہ آپ کا دوست ہے تو آپ اسی کی سائڈ والی اوپینین دے دیں. ٹھیک ہے، یعنی دیکھیں آپ سے پوچھا جاتا ہے، عدالت آپ سے پوچھتی ہے کہ بھئی ہاں بتائیں آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے، پھر آپ اوپینین دیں. بٹ اگر انہوں نے آپ سے پوچھا نہیں ہے تو آپ اوپینین نہ دیں. ٹھیک ہے، آپ کوئی بات نہ کریں. بس مکمل ہو گئی؟ نہیں، مکمل تو نہیں ہوا. نہیں، بس آپ جہاں تک لا گریڈ کا سلیبس جاتا ہے وہاں تک جائیں. ایک اور لاسٹ پورشن ہے. لا گریڈ کے لاسٹ پورشن ہے نہیں، وہ دوسرے سر نے کہا تھا کہ 175B تک آپ دیکھ وہ دوسری سر نے کہا تھا کہ 3 ٹیچرز نے پڑھانا ہے. آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کنٹینیو کرنے بنا رہے. مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. بات پھر کنٹینیو. ٹھیک ہے. 168 کنڈکٹ ود ریگارڈ ٹو دی پبلک جنرلی. جنرل پبلک کے ساتھ، عوام کے ساتھ وکلاء کا کیسا رویہ ہونا چاہیے. تو سب سے پہلی چیز یہ 168 اور 170 دونوں کو ملا کے پڑھیں. ایک میں کرمنل دوسرے میں سول کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں، کوئی بھی کیس جو ہے نا اگر وہ نہیں بنتا، اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، تو آپ نے وکیل ہونے کے ناطے کسی کو یہ مشورہ نہیں دینا کہ ٹھیک ہے کرو ہم بعد میں دیکھ لیں گے. وہ اکثر ایسے ہوتے ہیں نا کہ اگر آپ کا مخالف فار ایگزامپل وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس پہ FIR کرو، اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، اس کا کرمنل ریکارڈ بنے گا. یہ کام آپ نے نہیں کرنے. جہاں کیس نہیں بنتا وہاں کسی کو کیس کرنے کے مشورے نہ دیں. ٹھیک ہے، نہ دیں نہیں بلکہ آپ کو دینے ہی نہیں چاہیے. شل ناٹ ہیں، نہیں دینی چاہیے. اور 169 اس کی بیچ میں ایک ہے کہ ایک وکیل کو اپنے مخالف گواہان اور اپنے مخالف پارٹی سے فیئرنس کے ساتھ پیش آنا چاہیے. وہ کیس میں آپ کے مخالف ہیں، ذاتی زندگی میں آپ کی اور ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی آپ کا مخالف کلائنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عدالت میں اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں. یا اگر ایک گواہ ہے جو آپ کے مخالف سائڈ سے پیش ہو رہے ہیں تو آپ اس کی جو ہے وہ بدتمیزی کریں، آپ اس کے ساتھ ٹھیک ہے آپ اس کو جو ہے وہ گالیاں وغیرہ دے دیں. یہ کام آپ نے نہیں کرنے ایک وکیل ہونے کے ناطے. ٹھیک ہے، اس سے جو ہے وہ وکلاء کی جو ساکھ ہے وہ متاثر ہوتی ہے. جب کوئی بھی وکیل یہ کام کرتے ہیں نا، غیر ضروری کیسز کرتا ہے، جھوٹے مقدمات کرتا ہے، عدالت میں اپنی پوزیشن کا غلط فائدہ اٹھا کے کلائنٹس کی بےعزتی کرنا، مخالف جو ہے وہ گواہان کی بےعزتی کرنا، ان چیزوں کو ڈسکریج کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، وکلاء کو کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنے. 171 نو ایڈوکیٹ از obliged to act either as advisor or educate. اچھا، اسی طرح سے ایک چیز ہے کہ ایک وکیل ہونے کے ناطے ضروری نہیں آپ ہر اس بندے کی وکیل بنیں جو آپ کو اپنا وکیل کرنا چاہتا ہے. یعنی یہ آپ کی ثوابدید ہیں. اگر آپ کسی کے لیے پیش ہونا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں پیش ہونا چاہتے کوئی آپ کو کمپل نہیں کر سکتا کہ آپ نے میرے لیے ہی پیش ہونا ہے. یعنی اب جیسے انگلینڈ میں یہ ہے کہ وہاں وکیل کے پاس جو بھی کیس آئے گا he or she is bound to appear for him or her. یہاں پہ یہ نہیں ہے. یہاں پہ وکیل کی ثوابدیدی اختیارات ہیں، وہ چاہیں تو پیش ہوں چاہیں تو پیش نہ ہوں. اسی طرح سے انڈیا میں وکلاء کے لیے ایڈورٹائزمنٹ الاؤڈ ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے،
171 نو اچھا 172 نو کلائنٹ کوپریٹ. کوئی بھی کلائنٹ کمپنی کوئی بھی کارپوریشن چاہے وہ کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو, کوئی بھی سول یا کانسٹیٹیوشنل میٹر چاہے وہ کتنا ہی امپورٹنٹ کیوں نہ ہو, یہ ہرگز آپ کو یہ جواز فراہم نہیں کرتا کہ آپ اس کیس میں یا اس کلائنٹ کے لیے کوئی غیر قانونی کام کریں. یعنی کہ ایک آپ کا امیر کلائنٹ ہے, آپ کہیں گے اچھا یہ زیادہ فیس دیتے اس کے لیے تو کوئی بھی کام کرنا جائز ہے, ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے. آپ کے لیے جائز صرف ایک ہی کام ہے اور وہ ہے قانون کے مطابق چلنا. اب چاہے وہ کلائنٹ امپورٹنٹ ہو یا نہ ہو, وہ امیر ہو یا غریب ہو, بڑا ہو یا چھوٹا ہو, وہ کیس اہم ہو یا نہ ہو, اس چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے جو ہے وہ صرف اسٹیچوٹ کو آبزرو کرنا ہے. An advocate shall not communicate with nor appear before public officer. پروفیشنل کیپیسٹی میں کسی بھی پبلک آفیسر, بورڈ, کمیٹی وغیرہ کے سامنے پیش نہیں ہونا. An advocate should not accept employment as an advocate in any matter upon the merits. اچھا ایک وکیل جو ہیں فار ایگزامپل پہلے آپ جج تھے, ٹھیک ہے, یا پہلے آپ پولیس میں تھے, انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھے, آپ نے کسی کیس کو انویسٹیگیٹ کیا, یا آپ جج تھے, آپ نے کسی کیس کو سنا, اب آپ وکیل بن گئے. اکثر ایسے ہوتا ہے نا, ججز تھے استعفیٰ دے دیا, وکالت شروع کر دی, ٹھیک ہے, یا لوگ دوران ملازمت کوئی LLB کی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں. آئی گیس آپ میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے, ٹھیک ہے. اب دوران ملازمت انہوں نے LLB کی ڈگری حاصل کی, لائسنس حاصل کیا, وکالت میں آ گئے. اگر آپ نے دوران ملازمت اس کیس کو ڈیل کیا ہے تو اب آپ نے وکالت میں آ کے اس کو نہیں کرنا, ٹھیک ہے. یعنی آپ پہلے جج رہے ہیں کیس میں, اب آپ اس کیس میں وکیل نہیں ہو سکتے. اس کے بعد ہیں کہ آپ یہ جو سابقہ علاقے ہوتے ہیں, ریٹائرڈ جسٹس, ایکس جج, ریٹائرڈ جنرل, ایکس اٹارنی جنرل, ایڈوکیٹ جنرل, یہ بھی آپ استعمال نہیں کریں گے. ایڈوکیٹ جنرل جو ہے یہ صوبائی سطح پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایڈوکیٹ جنرل ہی از ایکچولی دی پرنسپل لا آفیسر آف دی پروونشل گورنمنٹ, اور جو اٹارنی جنرل ہوتے ہیں وہ پرنسپل لا آفیسر آف دی فیڈرل گورنمنٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ فار ایگزامپل ایک بندہ پہلے اٹارنی جنرل تھا نا, اب وہ نہیں ہے اٹارنی جنرل, تو آپ نے بعد میں آ کے یہ نہیں کہ جی ایکس اٹارنی جنرل, وہ اکثر آپ لوگ باہر جائیں گے نا, یہ وکلا کے بورڈز وغیرہ پہ یہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں. ریٹائرڈ جج, یہ تو بہت کامن ہے, یہ چیز لکھی ہوتی ہیں. کتنا بورڈ آپ لگا سکتے ہیں اپنے آفس کے باہر, یہ بھی اکثر پوچھا جاتا ہے. 1/2 × 2, ٹھیک ہے, یعنی کہ 1.5/2 کا سائز جو ہے وہ اس سائز کا آپ بورڈ لگا سکتے ہیں. اور کوئی بھی وکیل جو ہیں وہ کسی بھی اس میں کوئی بھی اور جاب نہیں کرے گا, بزنس نہیں کرے گا, کوئی گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ آرگنائزیشنز وغیرہ میں کوئی بھی وکیل جو کہ یہ جابز وغیرہ کرتے ہیں اپنی وکالت کے ساتھ ساتھ, تو ان کو جو ہے وہ رول 108 کے تحت دے شیل بی لائبل فار دی کانسیکوینسز, ٹھیک ہے. اور 175A 175B ان دونوں سے بھی اکثر ایک سوال پوچھا جاتا ہے. دونوں میں ایک ڈفرینس ہے, اور وہ ڈفرینس ہے جی پروفیشنل مس کنڈکٹ اور گراس پروفیشنل مس کنڈکٹ کا. جو رول 175A ہیں اس میں آپ دیکھیں آخر میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں, بی پروفیشنل مس کنڈکٹ میکنگ ہم لائبل فار ڈسپلنری ایکشن. کوئی بھی وکیل صاحب جو کہ اس چیپٹر میں بتائے گئے رولز کی خلاف ورزی کرتا ہے, جیسے ہم نے یہ والے پڑھے یہ ٹھیک ہے, ان تمام رولز کی اگر کوئی خلاف ورزی کرتے ہیں تو یہ پروفیشنل مس کنڈکٹ کہلائے گا, اور اس کے خلاف جو ہے وہ ڈسپلنری ایکشن لیا جا سکتا ہے. کوئی بھی وکیل صاحب کوئی بھی بار ایسوسیشن یا کوئی بھی پروونشل بار کونسل, پاکستان بار کونسل کے ہدایات یا ان کے احکامات کی اگر خلاف ورزی کرے گا, اٹ شل اماؤنٹ ٹو گراس پروفیشنل مس کنڈکٹ. تو یہ اس میں آئے گا. جی میری طرف سے تو بس اتنی. کوئی تھا جی بڑی مہربانی جناب زبیر صاحب, آپ